بادشاہت سرزمین قدیم کا زمانہ تھا جب پہاڑوں کے سائے گاؤں کو ٹھنڈا رکھتے، ندیوں کا پانی سنگ مرمر کی مانند چمکتا اور جنگلوں میں درخت ایسے بلند تھے کہ پتوں کی سرسراہٹ دور دور تک سنائی دیتی۔ اس سرزمین کا نام تھا نہاد، ایک وادی جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں اور احسان کے بندھن سے بندھے ہوئے تھے۔ مگر انسان چاہے جتنے بھی نیک ہوں، آزمائشوں سے خالی نہیں ہوتے۔ یہ کہانی اسی وادی کے ایک معصوم مگر محنتی لکڑہارے، اس کی بیوی اور اولاد، ایک بزرگ حکیم اور ایک ایسی اندرونی تبدیلی کے بارے میں ہے جس نے پورے گاؤں کی تقدیر بدل دی۔ عارف ایک سادہ لکڑہارا تھا، درمیانے قد کا، سہما ہوا مگر نرم دل۔ اس کی بیوی سمیرہ گھر کو سنبھالتی، دل نرم اور دعا گو۔ ان کے 2 بچے تھے، نور 12 برس کی اور حسن 10 برس کا۔ عارف کے پاس بڑی چیزیں نہیں تھیں، اس کا سب سے بڑا خزانہ اس کی سچائی اور محنت تھی۔ صبح سویرے وہ جنگل جاتا، درخت کاٹتا، لکڑیاں کندھے پر رکھ کر گاؤں آتا اور بازار میں بیچ کر گھر کا چولہا جلایا کرتا۔ اس کے ہاتھ سخت تھے مگر نیت نیک تھی۔ گاؤں والے اسے جانتے تھے، وہ محنتی تھا مگر غربت ہمیشہ اس کے گھر کا سایہ بنی رہتی۔ بعض راتیں ایسی ہوتی تھیں جب بچے کپ کپا اٹھتے اور سمیرہ رب سے دعا کرتی کہ کوئی آسانی بھیجی جائے۔ عارف مایوس ضرور ہوتا مگر کبھی نا امید نہیں۔ وہ اپنے بچوں کو سچ بولنے، محنت کرنے اور دوسروں کا حق نہ کھانے کی تربیت دیتا تھا۔ ایک دن بازار کی راہ میں ایک بے گھر بزرگ نظر آیا۔ بزرگ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے مگر آنکھوں میں ایک اندرونی روشنی تھی، وہ روشنی جو عقل اور صبر کی علامت ہوتی ہے۔ بزرگ نے عارف کا ہاتھ پکڑا، مسکرا کر کہا، بیٹے، تمہارے اندر ایک نیکی کی چمک ہے۔ کل شام جنگل کے اس قدیم درخت کے نیچے آنا جہاں 8 پہاڑوں کا سایہ پڑتا ہے، میں تمہیں کچھ دوں گا۔ عارف نے حیرت سے پوچھا، کیا دوں گے؟ بزرگ نے پھر مسکراتے ہوئے کہا، کل آؤ گا تو پتہ چلے گا۔ عارف دل میں سوالات لیے گھر لوٹا مگر بزرگ کی بات نے اس کے دل میں امید کی ایک کرن جلا دی۔ اس نے سمیرہ کو سب بتا دیا۔ سمیرہ نے کہا، اگر یہ کوئی آزمائش ہے تو ہمیں سکون سے قبول کرنا چاہیے۔ بچے تجسس میں مبتلا ہو گئے اور ساری رات گھر میں دعا اور امید کی لہر رہی۔ اگلی شام عارف جنگل کے اس قدیم درخت کے نیچے پہنچا۔ درخت کا تن اتنا زخیم تھا کہ اس کے سائے زمین پر ایک چھتری سی تلاش کر لیتے۔ شاخیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں اور چاروں طرف نیلے پھول بکھرے تھے۔ وہی بزرگ پہلے سے موجود تھے، سفید داڑھی، آنکھوں میں وقار۔ بزرگ نے عارف کو دیکھا اور بکسا نکالا۔ بکسے میں ایک سیاہ پتھر رکھا تھا جو اوپر سے چمک رہا تھا جیسے اندر سے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ بزرگ نے کہا، یہ قلب زمین ہے، قدیم لوگوں کا بنایا ہوا ایک نایاب پتھر جو سچائی اور نیکی کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ پتھر جس کے پاس بھی ہوگا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے رزق اور سکون لا سکے گا، مگر شرط یہ ہے کہ جو اس کا حصہ مانگے اس کے دل میں سچائی اور قربانی ہونی چاہیے۔ عارف نے عاجزی سے پوچھا، کیا میں یہ اپنے گھر لے جا سکتا ہوں؟ بزرگ نے سر ہلایا اور کہا، ہاں لے جاؤ، مگر یاد رکھو یہ طاقت لالچ، غرور یا کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ اگر تم نے اس کا غلط استعمال کیا تو پتھر تم سے واپس لے لے گا اور بربادی لے آئے گا۔ عارف نے دل سے وعدہ کیا، پتھر سینے میں رکھ کر گھر لوٹ آیا۔ سمیرہ نے جب پتھر کو ہاتھوں میں پکڑا تو اس کی آنکھوں میں دعا کی چمک آ گئی۔ پتھر ہلکی سی روشنی دے رہا تھا، ایک نرم چمک جو گھر کے اندر امید کی جھلک بن گئی۔ ابھی پہلا دن ہی تھا کہ چیزیں بدلنے لگی۔ عارف جب لکڑیاں بیچنے بازار گیا تو اچانک دام بڑھ گئے، خریدار خوش ہوئے اور عارف کے گھر میں کھانے کی فراوانی آ گئی۔ بچے مسکرانے لگے اور گھر والوں کی آنکھوں میں سکون آیا۔ مگر جب خیر کی بات پھیلتی ہے
تو حسد بھی آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ گاؤں میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ کیا 100 ملنا ہونے لگی؟ گاؤں میں سرگوشیاں ہونے لگی اور عارف کے گھر میں بچے پاچا تو اچانک گھر بھی پھیلایا ہے۔ گاؤں میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ جادو ہے، ایک دن گاؤں کا تاجر مراد آیا، چالاک، لالچی اور نسبتاً امیر۔ اس نے عارف سے پتھر کے بارے میں پوچھا۔ عارف نے سچ بولا۔ مراد نے فوراً کہا، یہ پتھر کروڑوں کا ہو سکتا ہے، بیچ دو، تب تم زندگی بھر محنت نہیں کرو گے۔ عارف نے گہری سانس لی، مگر بزرگ کی بات دل میں گھونٹی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، بھائی، یہ میرا مال خانہ ہے، میں اسے بیچ نہیں سکتا۔ مراد غضناک ہو کر چلا دیا، مگر اس کا دل لالچی ترکیبوں سے خالی نہ ہوا۔ اس نے رات کو چپکے سے آ کر پتھر چوری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ عارف اور اس کی بیوی سو رہے تھے، مگر حسن نے کمرے کی کھڑکی سے روشنی کی جھلک دیکھی۔ دیکھا کہ کسی چور نے گھر میں آنے کی کوشش کی۔ حسن نے ماں کو جگایا اور مراد پکڑا گیا۔ گاؤں والوں نے جب مراد کو پکڑا تو وہ شرمندگی میں جھک گیا اور عارف نے اسے معاف کیا، بلکہ مراد کو کھانا بھی کھلایا۔ اسی شام پتھر نے نرم سی چمک دکھائی اور گھر میں سکون واپس آ گیا۔ عارف نے سمجھا کہ یہ تحفہ صرف نعمت نہیں، ایک ذمہ داری بھی ہے۔ یہ معافی، نیکی اور سچائی کا راستہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ خوشحالی کی خبر شہر تک پہنچی۔ شہر کا حاکم فریدون خود وہاں آیا۔ فریدون دراصل بدذات نہیں تھا، مگر اس کے دربار میں چالاک اور موقع شناس لوگ تھے۔ فریدون نے عارف سے کہا کہ وہ پتھر کا راز سب کے سامنے بتائے تاکہ سب فائدہ اٹھا سکیں۔ عارف نے سوچا کہ اگر وہ پتھر کا راز کھول دے تو شاید پورے علاقے کے لوگ فائدہ اٹھائیں، مگر بزرگ کے الفاظ مسلسل کانوں میں گونج رہے تھے۔ یہ طاقت لالچ، غرور یا کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ عارف نے فیصلہ کیا کہ وہ پتھر کو ایک خاص طریقے سے استعمال کرے گا۔ دن میں وہ لوگوں کے لیے نان اور سبزیاں تقسیم کرے گا، مگر کسی کو مجبور نہیں کرے گا کہ وہ دل سے دینے کی عادت چھوڑ دے۔ اس کے انداز نے لوگوں کے دلوں میں محبت بھری، بزرگوں کی عزت بڑھی اور محتاجوں کو خوراک ملی۔ مگر جہاں خیر تھی، وہاں کچھ گھمبیر دلوں نے لالچ کی راہ اپنائی۔ شہر کا امیر تاجر ذکی نے سوچا کہ اگر وہ پتھر کو اپنی دولت میں لگا لے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ اس نے دربار میں سازشیں بنائیں، کمزور لوگوں کو رشوت دی اور جھوٹ گھڑا کہ عارف اپنے مفاد کے لیے لوگوں کا استحصال کر رہا ہے۔ گاؤں میں افواہوں کا شور اٹھا، لوگ الجھن کا شکار ہو گئے اور کچھ نے عارف کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آخر کار فریدون نے بغیر مکمل تحقیق کے حکم دیا کہ عارف کو قید کر دیا جائے جب تک حقیقت واضح نہ ہو۔ عارف قید خانے میں بند ہو گیا۔ تاریک کمرے کی چھوٹی سی کھڑکی سے روشنی اندر آتی اور وہ دعا میں لگا رہا۔ قید کے دنوں میں اس نے اپنے اعمال کا محاسبہ کیا اور اندر ایک خاموش مگر مضبوط تبدیلی محسوس کی۔ وہ سمجھا کہ طاقت کا مطلب صرف ہر دکھ کو ختم کرنا نہیں، بلکہ اصولوں پر قائم رہنا اور ایمان کو مضبوط رکھنا بھی ہے۔ اس دوران سمیرہ نے گھر کو مضبوطی سے سنبھالا۔ بچوں نے پیار اور امید کی روشنی گھر میں رکھی اور حسن و نور نے بزرگ کی تلاش شروع کر دی۔ وہ دونوں جنگل کی گہرائیوں میں گئے، دن رات راستہ کرتے رہے اور آخرکار انہیں وہی بزرگ ملے جس نے پتھر دیا تھا۔ بزرگ نے بچوں کو تسلی دی، ان کے حوصلے بڑھائے اور انہیں ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہوا زیور دیا۔ بزرگ نے کہا، یہ زیور تمہارے باپ کے ایمان کی نشانی ہے، اسے اپنے باپ کو دو اور سچ خود بول اٹھے گا۔ بچوں نے ہمت پکڑی اور گاؤں واپس جا کر اپنے والد کی صفات سب کے سامنے بیان کی۔ انہوں نے بتایا کہ عارف نے کتنی بار محتاجوں کو کھانا دیا، کتنی زمینیں بچائیں اور کتنی بار سچ کے ساتھ کھڑا رہا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دل نرم ہونے لگے۔ جنہوں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا تھا وہ شرمندہ ہوئے اور جھوٹے گواہوں نے
اپنے اعمال کا اقرار کیا۔ ایک دن بزرگ خود دربار میں آئے۔ انہوں نے پتھر نکالا اور اس کی روشنی بڑھا دی۔ پتھر نے ایسی روشنی پھینکی جس نے ہر سچ کو بے نقاب کر دیا۔ وہ روشنی دربار کی زمین پر ایک لہر کی مانند پھیل گئی اور جھوٹ کا پردہ اٹھ گیا۔ زکی اور اس کے ساتھ ان لوگوں کی سازشیں بے اثر ہو گئیں۔ فریدون نے جب حقیقت دیکھی تو زکی اور جھوٹے گواہوں کو سزا دی، مگر عارف نے بدلے کی جگہ معافی کا راستہ اپنایا۔ اس نے لوگوں کو سکھایا کہ معاف کرنا طاقت ہے، نفرت کا جواب محبت سے دینا بہادری ہے۔ اس کے اس فیصلے نے پورے گاؤں کے دلوں میں ایک نئی روشنی جلا دی۔ جب گاؤں والوں نے اپنی نیتیں درست کر لی تو پتھر نے اور بھی زیادہ برکت دکھائی۔ کھیتوں میں فصلیں بڑھیں، ندی کا پانی صاف ہوا اور بچے صحت مند ہو گئے۔ عارف نے پتھر کو لوگوں کی فلاح میں استعمال کیا، بیماروں کا علاج، بچوں کی تعلیم، بوڑھوں کے گھروں کی مرمت۔ گاؤں کی فضا بدل گئی۔ اب لوگ سود و زیاں کے بجائے باہمی خدمت اور اشتراک میں لگ گئے۔ عارف ہر رات آگ کے پاس بچوں اور بڑوں کو کہانیاں سناتا، انہیں سچائی، محنت اور سخاوت کی تعلیم دیتا۔ کچھ وقت بعد دور دراز کے ایک علاقے میں قحط آیا۔ کئی بزرگوں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو صرف اپنے علاقے کے لیے رکھا جائے تاکہ یہ مقامی لوگوں کے لیے ہی برکت بنے، مگر عارف نے کہا، ہم اپنی پہلی ذمہ داری انسانیت کے ساتھ نبھائیں گے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پتھر اور وسائل قحط زدہ علاقوں کی مدد میں لگائے جائیں گے۔ اس قدم نے کچھ مخالفت پیدا کی، مگر زیادہ تر لوگوں نے جب وہ دردناک مناظر دیکھے، بھوکے بچوں، پیاسوں کی قافلے، تو ان کے دل نرم پڑ گئے اور وہ سب مل کر مدد کے لیے نکلے۔ راستے مشکل تھے، رکاوٹیں بہت تھیں، مگر جب لوگوں نے دیکھا کہ کہیں اور بھی انسان ہیں جنہیں مدد چاہیے تو وہ خود بھی بدل گئے۔ اس عمل نے گاؤں کے لوگوں کو ایک نیا عزت نفس دیا، فخر نہیں بلکہ خوشی کہ انہوں نے دوسروں کی مدد کی۔ سالوں بعد عارف بزرگ بن گیا۔ اس نے بچوں کو سکھایا کہ دولت اور طاقت کا اصل مقصد انسانیت کی خدمت ہے۔ پتھر جب بھی نکلا تو گاؤں کے لوگوں کی متفقہ نیت کے مطابق کام کرتا۔ جب نیتیں صاف رہیں تب روشنی بڑھتی، اور جب دل خود غرض ہوں تو روشنی مدھم پڑ جاتی۔ عارف کی بیٹی نور نے اپنی ماں کی طرح گھر سنبھالا، اور حسن جنگل میں نئے درخت لگا کر قدرت کو جوان رکھتا رہا۔ گاؤں کے بچے وہی قصے سنتے اور سیکھتے کہ محنت، سچائی اور سخاوت ہی اصل دولت ہے۔ ایک دن عارف نے محسوس کیا کہ زندگی کا اصل مقصد صرف کامیابی یا دولت جمع کرنا نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا ہے۔ اس نے پتھر کو واپس اسی بڑی ساری میں رکھ دیا جہاں وہ سب کچھ شروع ہوا تھا۔ بزرگ کہیں نظر نہ آئے، مگر پتھر کی چمک نرم روشنی بن گئی، گویا وہ خود بول رہا ہو، میں بھی تم لوگوں کی نیت کے مطابق کام کروں گا۔ عارف خاموشی سے وہیں بیٹھ گیا جہاں کبھی بزرگ نے اسے پتھر دیا تھا، اور گاؤں نے تب سے کبھی غداری کو جگہ نہیں دی۔ ہر گھر میں سچ اور شفقت کی روشنی باقی رہی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اور محنت ہی حقیقی دولت ہیں۔ نعمتیں جب دوسروں کی فلاح کے لیے استعمال ہوں تو برکت بنتی ہیں، اور معافی اور رحم دل ہونا انسانیت کا سب سے بڑا زیور ہے۔ حقیقی سخاوت کبھی محدود نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو خود بھی مالا مال ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، بیرونی قوتیں محض آلہ ہیں، اصل طاقت انسان کے دل کی نیت میں بسی ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر کے ہماری کہانیوں کی دنیا کا حصہ بن جائیں۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی نئی داستان آپ سے نہ چھوٹے۔